بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ تو میں میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ عید والے دن کیوں روتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بیان کروں گی جنات اور شیطان کے بارے میں۔ شیاطین جنات کی دو قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہے۔ ابلیس جنات کا مورث اعلیٰ ہے۔ ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہے بنا سکتے ہیں، شیاطین کہلاتے ہیں۔ ابلیس کا نام عزرائیل تھا۔ گمراہ ہونے کے بعد ابلیس لقب ہوا۔ یہ بہت ہی عابد ذات تھا، یہاں تک کہ گرائے ملائکہ میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ابلیس کا لقب دے دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ کہنے لگا کہ میں اس مٹی کے بت کو سجدہ کروں۔ وہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملائکہ سے نکال دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اسی لیے اب وہ ابلیس سب سے بڑا جو شیطانوں کا سردار ہے، اب وہ اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، کفر ہے، کیونکہ جنات کا موجود ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جنوں میں کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گھومتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان، ویران مکانات، پیشاب خانے، حمام، جنگل اور پہاڑوں میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قضائے حاجت کی جگہ ایسی ہے جن میں شیاطین حاضر رہتے ہیں، پس تم میں سے جب کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ داخل ہونے لگے تو یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ لیتی ہوں یا لیتا ہوں خبیث شیاطین سے اور جنات سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی چھینک لے تو الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، تم میں سے جب کوئی لے تو اس کو روک کر، کیونکہ تم میں سے کوئی جمائی کے وقت منہ کھول کر کہتا ہے ہاں تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا کرو، کیونکہ شیطان جمائی کے ساتھ اندر گھس جاتا ہے۔ تیز چھینک اور جمائی شیطان کے اثر سے ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جنات اور شیاطین سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جو شخص صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے اور اس کے ذہن میں رنگ برنگے وسوسے چلتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ اس کے پڑھنے سے اس کا جو غصہ ہے وہ بھی ٹھنڈا رہے گا، اور اس کو جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گے۔ یہ سارا کچھ جو غصہ آنا اور وسوسے آنے، یہ شیطان کرواتا ہے۔
تو اس کے پڑھنے سے شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے پھر سورۃ حشر کا آخری حصہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے گا جو اس کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر رات کو پڑھے گا تو صبح تک حفاظت کریں گے، اور اگر صبح کو پڑھے گا تو رات تک حفاظت کریں گے۔ وہ صورت یہ ہے، سورۃ حشر کی آخری آیتیں جو ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، شیطان سے پناہ لینے کے لیے وضو اور نماز بھی ایک عمل ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا شدہ ہے، اور آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ بس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ حدیث سے ثابت ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد ابلیس اور اس کے لشکر کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ رات دن اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے، رات دن گناہوں سے استغفار کرنے والے، اور اللہ عز و جل کے خوف سے رونے والے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، اور یہ بھی پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے پڑھنے سے بھی آپ محفوظ رہو گے، شیطان سے بچے رہو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ وہ گھر جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ایسی ہے جس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان آیات کو پڑھا جائے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو، نئے وظیفے اور پیاری پیاری حدیث آپ تک پہنچ سکے، آپ ان کو آگے شیئر کر سکیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، اور دین کی بات آگے پھیلانے والے کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، آیت الکرسی کے بہت سے فائدے ہیں۔ جنات کی شر سے بچنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ آیت الکرسی جنات اور شیاطین سے بچنے کے لیے بہت مفید عمل ہے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے، وہ انشاءاللہ اللہ ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جس جگہ یا مکان پر جنات کا بسیرا ہو تو وہاں سے ان کو خارج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی مدد فرمائے گا۔ جب کوئی شخص کسی جنگل یا ویرانے سے گزرے اور ان کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ باہر کی مخلوق اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میرے عزیز بہن بھائیو، جو کوئی صبح شام اپنے بچوں پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرے، وہ شیاطین سے شیطانی وسوسوں سے، جادو اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، شیطان نے انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف فریبیوں کے جال بچھا رکھے ہیں، اور اس کی فریبیوں سے بچنے کے لیے کلمہ زیادہ پڑھا کریں۔ شیطان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اور جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو گیا گویا اس کی ہلاکت کا سبب پیدا ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر وہی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرے اور استغفار کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ تو بندوں کی بخشش سے شیطان کو بڑا دکھ ہوتا ہے جو اس کی ہلاکت کے مترادف ہے۔ اسی لیے شیطان کے وسوسے اور اس کے فریب سے بچنے کے لیے استغفار، آیت الکرسی اور کلمے کا ورد کثرت سے کریں۔ انشاءاللہ آپ ہر پل اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی میں نے شیاطین اور جنات کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔
میرے عزیز بہن بھائیوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ عید والے دن کیوں چلاتا ہے، کیوں روتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمت والا برکت والا مہینہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس میں جب لوگ عبادت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے فرض کیے ہوئے روزوں کو رکھتے ہیں، تو اس پاک مہینے میں، بابرکت مہینے میں، رحمت والے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے جو دروازے ہوتے ہیں ان کو سب کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنمی جو ہوتے ہیں اسی مہینے میں ان کو رہائی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ شیطان کا رونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اتنا کبھی نہیں رویا جتنا ان 3 موقعوں پر رویا۔ ایک تو وہ اس دن جب اس کو آسمان کے فرشتوں سے علیحدہ کر دیا گیا اور ابلیس بنا دیا گیا۔ دوسرا وہ اس دن رویا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تیسرا وہ اس دن رویا جب سورۃ فاتحہ بسم اللہ اتاری گئی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، عید کے دن شیطان کیوں روتا ہے یہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کی گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا۔ تو وہ اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ تم انہیں لذت اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو، ان کو پھر ورگلاؤ تاکہ یہ پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ ہی سب سے بہتر نگہبان ہے، وہ سب پر رحم کرنے والا ہے، وہ سب کو بخشنے والا ہے، وہ سمیع علیم ہے، سننے والا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس آیات کو پڑھ لیا کریں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اور رات سوتے وقت 7 مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر بھی پڑھ کے پھونک مار دیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چور یا سیب، شیطانی اثرات، زہریلے جو بھی جانور وغیرہ ہو گئے ان سے حفاظت فرمائے گا۔ 3 مرتبہ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی اور پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق یہ بھی پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ پڑھ کے اپنے گھروں پہ پھونک مار دیا کرے، اپنے آپ پہ مار لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام شیطانی وسوسوں سے، جنات سے اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے وظیفے، نئے عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیارے پیارے احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ کیجیے اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ